الحمدللہ الذی کفی والصلاة والسلام علی رسول الذی اصطفی. اما بعد، داعش پر تشریف فرما قائدین جماعت اسلامی اور علاقہ میرٹھ کے مختلف مقامات سے تشریف لائے ہوئے حضرات اور خواتین، مجھے 6 موضوع پر 18 منٹ بولنے کا حکم دیا گیا ہے. 18 منٹ یعنی ایک موضوع پر 3 منٹ. غربت و افلاس کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے. تعلیمی پسماندگی کیا چیز ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے. تو میں کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں ختم کروں اور کون سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں کون سی نہ رکھوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن پھر بھی اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرات، یہ جو پسماندگیاں ہیں نا، تعلیمی پسماندگی ہو یا معاشی پسماندگی ہو یا دوسری پسماندگیاں ہوں، یہ سب آپس میں مربوط ہیں. کسی ایک پسماندگی پر تنہا بات نہیں کی جا سکتی ہے. یہ اس طرح سے آپس میں جڑی ہوئی ہیں جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. تعلیمی پسماندگی اس لیے ہے کہ معاشی پسماندگی ہے، وسائل نہیں ہے تو ہم تعلیم میں پچھڑ گئے ہیں. اور معاشی پسماندگی اس لیے ہے کہ ہماری قوم کے افراد کے پاس تعلیم نہیں ہے. تعلیم میں پچھڑیں گے تو لازماً ہم معیشت میں بھی پیچھے رہ جائیں گے. اسی طریقے سے سیاسی پسماندگی بھی ہے، معاشرتی پسماندگی ہے، اخلاقی پسماندگی ہے. اس وقت تو 2 پسماندگیاں ہمارے زیر بحث ہیں. یہ غربت و افلاس آپ جانتے ہیں، تحریک اسلامی کا لٹریچر آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ دین اسلام وہ دین ہے جس نے دنیا میں عملاً ایسی خوشحالی پیدا کی کہ لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے کہ بھئی ہم سے زکوٰۃ دے لو، لیکن کوئی شخص زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آتا. ایسی خوشحالی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. بہت سارے نظریات نے اور بہت سارے قائدین نے یہ دعوے کی اور کوشش کی کہ وہ معیشت میں خوشحالی لے آئیں اور مساوات اور عدل کا نظام قائم کر دیں، لیکن اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا نظامی زندگی اس سلسلے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عقائد اور عبادات اور اخلاقیات کا ایک مکمل ضابطہ دیا، وہی معیشت کی اصلاح کے لیے، معیشت کے ارتقاء کے لیے آپ نے ایسے اصول دیے جن کو اپنا کر مسلمان نہایت خوشحال ہو گئے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الکسب فریضۃ بعد الفریضہ، اللہ کی عبادت کے بعد جو چیز فرض ہے وہ کمانا ہے. انسان دولت کمائے، وسائل حاصل کرے. اور آپ نے فرمایا اشرف الکسب الکسب بیدی، سب سے اچھی کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. انسان محنت کرے، مزدوری کرے، جدوجہد کرے، اپنے آپ کو کھٹا دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں جب مدینے میں آئے تھے آپ نے مواخات کا نظم قائم کیا تھا. وہ بھائی چارے کا نظم صرف بھائی چارہ نہیں تھا کہ بھائی بنا دینا مقصود تھا، وہ بھائی کو مانتے ہی تھے ایک دوسرے کا اپنے آپ کو. وہ مواخات کا نظم اس لیے آپ نے قائم کیا تھا کہ جو اجڑے ہوئے لوگ مکے سے آئے تھے ان کو معاشی طور پر بھی آپ خوشحال کریں. چنانچہ آپ دیکھیے کہ وہ مہاجرین چند سالوں ہی میں مدینے کے بڑے تاجر اور بڑے رؤسا بن گئے. حضرت عثمان غنی نمبر 1 پر، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت صدیق. تو ایک طویل فہرست ہمیں صحابہ کی ملتی ہے جو بڑے کاروباری اور بڑے بڑے گویا کہ وہ خرچ کرتے تھے، انفاق کرتے تھے اسلام کے سلسلے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مکمل ضابطہ اعادہ کیا اس میں یہ بھی تھا کہ مسلمان معاشی طور پر مضبوط ہو اور مضبوط ہوئے. لیکن 1 صدی ہجری کے بعد جب اسلام عرب سے باہر نکلا تو عالمی تصوف نے یہ اثرات ڈالے کہ اس نے دین اور دنیا کے تصور کو الگ الگ کیا کہ جو شخص دیندار ہے وہ دنیا سے دور رہے. دنیا کا تعلق دین سے کچھ نہیں، دین کا دنیا سے کچھ نہیں. اس تعلق نے بہت نقصان پہنچایا. حالانکہ علماء اور اپنے وقت کے مجتہدین اور فقہا کوشش کرتے رہے کہ ملت کو یہ احساس دلاتے رہے کہ جیسے نماز تم پر فرض ہے ویسے ہی روزی کمانا اور خوشحالی پیدا کرنا تم پر فرض ہے. امام محمد علی رحمانی جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں اور بڑے عالم ہیں، 2 بڑے ان کے شاگرد ہیں، ایک امام ابو یوسف اور ایک امام محمد. امام ابو یوسف نے کتاب الخراج لکھی اور
اہل حکومت نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کے پیش نظر اپنے قوانین بنائے ٹیکس سے متعلق. اور آج بھی جو لوگ ٹیکس سے متعلق قوانین بناتے ہیں اس کتاب کو سامنے رکھتے ہیں. امام محمد نے ایک کتاب لکھی کتاب القصد. قصد مانے کمائی. یہ کمائی کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے اسلام میں؟ اس کے وسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ کیسے مسلمان کمائی کر کے اسلام کو غالب و نافذ کر سکتا ہے؟ یہ تمام چیزیں انہوں نے اس کتاب میں لکھی، لیکن وہ کتاب لائبریریوں کی نظر کرتی اور اس تصور نے کہ دین یہ کہتا ہے کہ وہ دنیا سے تھوڑا دور رہو، آخرت پر تمہاری توجہ مرکوز. اس تصور نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے معاشی نظام کو کمزور کر دیا. یہ وہ چیز ہے. تو میری اس گفتگو سے آپ کے سامنے اس کا حل بھی گویا کہ خود بخود آ گیا ہوگا. ابھی جو ارجن سین گپتا کی رپورٹ آئی ہے اس میں 40% آبادی ہندوستان کی وہ ہے جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. ان میں 70% لوگ وہ ہیں جن کی یوم آمدنی 25 روپے ہے اور ان میں 25% لوگ وہ ہیں جو 7 روپے روزانہ کماتے ہیں. یہ ہندوستان میں معیشت کا حال ہے اور مسلمان اس ٹوٹل میں اس مجموعے میں اور بھی زیادہ پیچھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے جو آپ کو نظام دیا تھا اس نظام کو خود اپنانے کی اور دوسروں کو اس کی طرف بلانے کی کتنی شدید ضرورت ہے. اس لیے کہ وہی ہمارے معاشی نظام کو ٹھیک کر سکتا ہے. 10,000 لڑکیاں وہ ہیں جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے یعنی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال خودکشی کرتی ہے. دہلی کو چھوڑ کر یعنی باقی ہندوستان میں دہلی کے اعداد و شمار الگ ہے. ابھی اخبار میں آپ نے دیکھا تھا کہ ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کو مارا، بچوں کو مارا، بعد میں خود بھی خودکشی کر دی. آئے دن اس طرح کے کیس ہوتے رہتے، اس طرح کی خبریں آئے دن ہوتی رہتی. تو یہ وہ صورتحال ہے جو ہماری اور آپ کی نیند کو اڑا دیتی. تو اب ہمیں کوشش کرنا چاہیے خود مسلمانوں میں بھی اس بات کی کہ ہمارا معاشی نظام درست ہو، یہاں پر خوشحالی آئے اور پورے ہندوستان میں بھی گویا کہ تو تکوین ثروت کی تحریک چلانی چاہیے ہمارے کارکنوں کو. مولانا مودودی علیہ رحمہ نے جب تحریک اسلامی کا آغاز کیا اور جو انہوں نے منصوبہ بنایا اس میں ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ اپنے کارکنان اور ارکان کو ہمیں معاشی طور پر خوشحال کرنا ہے. تو اس پر آپ کو توجہ دینی ہے. آج مسلمان اپنا وقت ہوٹلوں میں چوراہوں پر غیر ضروری لایانی باتوں میں خرچ کر رہے ہیں. انہیں توجہ دلائیے کہ تمہارا پورا وقت اور پوری صلاحیتیں اللہ کے دین کو بلند کرنے میں اور روزی کمانے میں، حلال روزی کمانے میں. آپ اٹھ کھڑے ہو کہ ہمیں دنیا کی حالت، ہندوستان کی حالت بدلنی ہے اور مسلمانوں کی حالت بدلنی. اس سلسلے میں جو چھوٹے چھوٹے آپ کام کر سکتے ہیں، ایک تو یہ طے کریں کہ جو آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں، آپ کے علاقے میں بے روزگار لوگ ہیں انہیں آپ روزگار دیں، انہیں کھڑا کریں پیروں پر. اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا میں ہمیں بہترین مثالیں ملتی. ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دے دیجیے. وہ ایک طویل حدیث ہے نا. پھر آپ نے اس سے کہا کہ جو چادر اور پیالہ ہے اس کو لاؤ. اس کو بیچ کر آپ نے ایک کلہاڑا منگایا اور اس میں اپنے دستے مبارک سے آپ نے اس میں دستہ لگایا اور کہا کہ روزانہ جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور ان کو بیچو. چند دن کے بعد جب وہ صحابی ملے تو آپ نے پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں بہت خوشحال ہو گیا ہوں اور یہ جو مانگنے کا داغ تھا نا یہ داغ بھی دھل گیا میری پیشانی سے. تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ذرائع کے ذریعے ہم اپنے بے روزگار بھائیوں کو روزگار فراہم کریں. اور جو خوشحال لوگ ہیں مسلمان انہیں یہ چاہیے کہ اپنے داماد بنائے جو بے روزگار لوگ، جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو آپ داماد بنائیے. غریب لوگوں کو اپنی بیٹیاں دیجیے اور انہیں پیروں پر کھڑا کیجیے. سکھ قوم ایسا ہی کرتی ہے ہندوستان میں. ان میں کوئی بھکاری نظر نہیں آئے گا. ہمارے بھکاریوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. ایسے غیر سودی سوسائٹی ہر جگہ قائم کیجیے. اپنے گاؤں میں بھی آپ قائم کر سکتے ہیں، اپنے محلے میں بھی قائم کر سکتے ہیں. ہم لوگوں نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 1,000 کی ممبر بنایا تو یہ ہوا کہ سب لوگ 100 روپے جمع کریں گے اور اس سرمایہ سے ہم لوگوں کو قرض دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کریں اور پھر ان سے واپس لیتے ہیں اور اس طرح سے دوسرے لوگوں کو پھر ہم پیروں پر کھڑا کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو رسوم اور تقریبات اور شادی بیاہ میں بے پناہ اسراف ہوتا ہے اس پہ قدر لگا دیجیے. یہ کہ کوئی اسراف نہیں ہوگا.
निकाह होगा, चंद लोग आएंगे, मस्जिद में निकाह होगा, ये सुन्नत है कि मस्जिद में निकाह हो। निकाह भी रिश्तेदार पढ़ाएगा, ये सुन्नत है जी। काजी को या मौलवी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से उसके बाद वलीमा होगा, आप चंद दोस्तों खजूरें खिला दें तो भी वलीमा अदा हो जाएगा। और वलीमा भी सुन्नत है, फर्ज नहीं है। हम तो फराइज को डकार जाते। तो शादियों में जो बेशुमार दौलत खर्च होती, इसको महफूज कीजिए कौम की फलाह और बहबूदी के लिए। इसी तरीके से सरकारी स्कीमें हैं, बहुत सी मरकजी सतह की और रियासती सतह की, इनका तारुफ हासिल कीजिए। जमात के जिम्मेदारान भी आपको तारुफ दे सकते हैं और उनसे भरपूर फायदा उठाइए और कोशिश कीजिए और हिम्मत के साथ दुआ के आगे बढ़िए। तालीमी पसमानदगी, इस सिलसिले में भी आप ये जानते हैं कि तालीम के सिलसिले में जो काम मुसलमानों ने किए हैं वो जिक्र नहीं किए जा सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि अपनी नबूवत का आगाज ही इकरा से किया और फिर सहाबा इकराम ने उलूम हासिल किए। फिर जब इस्लाम अरब से बाहर आया तो वहां यूनान के और रोमा के जितने उलूम थे उनके तर्जुमे किए गए अरबी जुबानों में, और मुसलमान उलूम पर जो असली उलूम थे उस वक्त के, उन पर छा गए और नई नई इजादात उन्होंने की जी। ज़हरावी दुनिया का पहला सर्जन है जिसने 200 से ज्यादा आलात ईजाद किए सर्जरी के। उसने बताया कि पेट का ऑपरेशन कैसे होगा जी, हड्डी का ऑपरेशन कैसे होगा, किस ऑपरेशन के लिए कितनी देर ठंडा करना जिस्म के लिए जरूरी है और किस दवा से ठंडा किया जा सकता है। मोहम्मद इदरीसी पहला जुग्राफियादान था जिसने बताया कि जमीन गोल है और उसने ग्लूब का नक्शा बनाकर बादशाह को पेश किया। ख्वार जमीन पहला रियाजीदां है जिसने जीरो को सिफर को ईजाद किया और जो रोमी हिंसे थे जिनसे हिसाब लिखना पढ़ना बहुत मुश्किल था उसकी जगह उसने सिफर को ईजाद किया और सिफर को राइज किया। पूरी दुनिया के माहिरीन रियाजी उसके ममनून है, उसके एहसानमंद है। इस तरह से जाबिर बिन हज्जान ने जो कीमिया में नए नए तजर्बे किए और नई नई इजादात की और नए नए इंतशाबात किए, वो सब को मालूम है। यूरोप के लोग दमिश्क, करतबा, मिस्र, बगदाद पढ़ने के लिए आते थे 500 साल तक मुसलमान साइंसदानों की किताबें यूरोप में पढ़ी जाती रही। लेकिन जब तातारियों की अफगार हुई तो मुसलमानों की तमाम लाइब्रेरियां जला दी। ये फुरात का और दजले का पानी एक हफ्ते तक स्याह होकर बहता रहा, कोई किताब नहीं छोड़ी। अब मुसलमान उन किताबों को याद करने में, रखने में, हिफ्ज करने में, उनकी सियानत और हिफाजत में मसरूफ हो गए। और जो काम इंकिशाफ का हो रहा था, इजादात का हो रहा था, रिसर्च का हो रहा था, तहकीक का काम हो रहा था, वो काम रुक गया। मुसलमान उन्हीं उलूम को दूसरों से याद करने में, समेटने में लगे रहे। और यूरोप के लोगों ने मुसलमानों से जो सीखा था उसको बुनियाद बनाकर वो आगे बढ़ते चले गए। और आज साइंस और टेक्नोलॉजी सब यूरोप के हाथ में है, पहले ही कभी मुसलमानों के हाथ में होती थी। तो अब फिर आपको इसी तरीके से इस चक्की को घुमाना उल्टा। उस साइंसी उलूम पर और टेक्नोलॉजी पर आपका हक है, वो आपकी विरासत है। अपने बच्चों को वो विरासत मुंतकिल कीजिए। हम और आप तो नहीं हासिल कर सके, लेकिन हमारे बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने माहिर हो कि गैर भी उनके सामने जाने अदब थे। ये तय कीजिए आप और पढ़ाइए। अभी बिहार के गांव ने तय किया कि हम अपने हर बच्चे को पढ़ाएंगे। हरिजनों ने 1 साल में 7 IAS बने। उन्होंने कहा हम भूखा रहना गवारा कर देंगे लेकिन अनपढ़ रहना गवारा नहीं करेंगे। सबने तय किया कि अपने हर बच्चे को आला तालीम देंगे। अभी 2 साल पहले रिपोर्ट आई थी, उसी एक गरीब बच्ची में 7 लोग 1 साल में IAS ऑफिसर बने। तो इस तरह का गोया कि आपको अज़्म करना है। हिंदुस्तान में इस वक्त 30% बच्चे वो हैं जो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। 2.5% से लेकर 4% तक के बच्चे वो हैं जो मदारिस में जाते हैं। ये हमारा तनासुब है। तो इस सिलसिले में आपको गोया के सोचना। और यूरोप से जो निज़ाम तालीम आया जिसने इबाहियत को, फिर इल्हाद को, फिर कम्युनिज्म को, और आजकल गोया के एक कमर्शलाइजेशन का दौर चला है कि तिजारतीकरण कर दिया गया है। मालदार बच्चे ही पढ़ सकते हैं। अभी अगर आप MBBS में दाखिला कराएं तो 70 लाख रुपए में होगा, कौन मुसलमान पढ़ा सकता है। तो इस निज़ाम तालीम पर भी आपको गिरफ्त करनी है और जो इज्तिमाई असरात और हिंदू तहजीब के असरात हमारी इस तालीमी निज़ाम पर आए उससे अपने बच्चों को आपको महफूज रखना है। तो मैं इस सिलसिले में
کہ یہ کیا اسباب ہیں، اس پہ کچھ روشنی ڈالی۔ اس کا علاج ایک ہے اور ایک ہی سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ آپ سو گئے تھے، اور ایک علاج ہے کہ آپ جاگ گئے۔ آپ سو گئے، تاریخ سو گئی، علوم سو گئے، مورخ سو گیا، قلم سو گیا۔ آپ بیدار ہوں گے، تاریخ بیدار ہوگی، انسانیت بیدار ہوگی، مورخ بیدار ہوگا اور مورخ کا قلم بیدار ہوگا۔ بس تمام پسماندگیوں کا علاج آپ ہیں، ہر سوال کا جواب آپ ہیں، ہر چیلنج کا مقابلہ آپ کے پاس ہے۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئیے، آپ ایک انقلاب ہے، ایک تحریک کا نام ہے، آپ کی وابستگی تحریک سے ہے، اور تحریک انقلاب اور تغیر کا نام ہے۔ آپ کا ہر دن پچھلے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو، آپ کا ہر آنے والا لمحہ موجودہ لمحے سے بہتر ہو، یہ آپ اپنی زندگی کا اصول بنا لیجئے۔ پھر دیکھیں آپ کے مسائل کس طرح حل ہوتے ہیں اور آپ کی پسماندگیاں کس طریقے سے عروج میں تبدیل ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے اپنے اوپر ہے۔ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کو اٹھنا ہے تو دنیا کی کوئی قوم، کوئی طاقت، کوئی حکومت آپ کو نیچے نہیں دکھا سکتی۔ لیکن اگر آپ نیچے بیٹھے رہیں، اٹھنے کا کوئی جذبہ، کوئی حوصلہ، کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ بندی نہ ہو تو دنیا کی کوئی قوم، کوئی حکومت، کوئی قانون، کوئی جماعت، کوئی تنظیم آپ کے اوپر نہیں اٹھا سکتی ہے۔ آپ کو اوپر اٹھنا ہے، اور جب آپ یہاں سے جائیں تو یہ عرض لے کر جائیں کہ انشاءاللہ اب تک کی جو زندگی گزری ہے سو گزر گئی، لیکن اب ایک لمحہ بھی آپ غفلت میں، جمود میں، تعطل میں، بیکاری میں نہیں گزاریں گے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس ملت کو اوپر اٹھانے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے گزرے گا۔ ایک ایک لمحہ اگر آپ یہ طے کر لیں تو اس ہندوستان میں آپ انقلاب لا سکتے ہیں، ملت اسلامی کی صورتحال کو آپ بدل سکتے ہیں۔ تنہا ایک قاسم آتے ہیں اور سندھ کو فتح کرتے ہیں، اندازہ لگائیے، ٹھیک ہے ان کے پاس سوچ، لیکن ان کا حوصلہ دیکھیے، 17 سال کی عمر میں ایک شخص عرب سے آتا ہے اور سندھ کو فتح کر دیتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی جب یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے قوم کو ستایا جا رہا ہے، جس کی تفصیلات ابھی مولانا سے جمال ندوی بتا رہے تھے اور ہمارے جنید صاحب بتا رہے تھے کہ کیا کیا زیادتیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی سنتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس فلسطین کو پھر آزاد کراتے ہیں، بیت المقدس کو آزاد کراتے ہیں، جبکہ ان کی عمر 20 سال کے آس پاس ہوتی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگ مسلمان موجود ہیں۔ تو اگر آپ یہ طے کر لیں کہ ان حالات کو بدلنا ہے تو حالات بدل کے رہیں، آپ تو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگوں تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، اس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا۔ آپ کے اندر صلاح الدین ایوبی، محمد قاسم اور سعد بن وقاص، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ جیسی شخصیتیں سوئی ہوئی ہوں، انہیں آپ بیدار کیجئے۔ آپ ابو بکر صدیق کے وارث ہیں جس نے کہا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے موجود ہوتے ہوئے دین میں کتر بیوت ہو سکتی ہے؟ نہیں ممکن۔ آپ عمر بن خطاب کے وارث ہیں جس نے 22 لاکھ مربع میل پر فتح حاصل کی تھی اور جہالت اور جاہلیت کو، غربت اور افلاس کو جس نے قلعہ کر دیا۔ تو حضرات اٹھیے اوپر اور اپنی قوم کو بیدار کیجئے، خود بیدار ہوئیے اور یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ حالات کو آپ بدلیں گے۔ حالات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور اللہ سے آپ کا تعلق ہے، تحریک اسلامی کے ارکان اور کارکنان کا تعلق ہے۔ ان حالات کو بدل دیجئے اور اس جذبے کے ساتھ بدلیے۔ ایک منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ جب کل فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے آئے تو اللہ کہے کہ میرے اس بندے کی روح بہت آسانی سے قبض کرنا، اس نے اپنی پوری زندگی نچوڑ دی ہے میرے دین کے لیے اور میرے جانشین بندوں کے لیے، اس نے اپنی پوری زندگی نچوڑ دی ہے۔ اور جب قبر میں اتارا جائے تو اللہ کہے آرام سے سو جاؤ، تم نے اپنے روئے کو تھکا دیا تھا نا میری خاطر، اب تم آرام کرو، اب آرام کرو۔ اور جب حساب کتاب ہے اللہ کہے کہ میرے بندو تم جنت میں چلے جاؤ، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، تم میرے بندے تھے، تم نے بندگی کا حق ادا کیا، اپنی پوری زندگی تم نے میرے لیے نچوڑ دی تھی۔ تو پسماندگی کے اسباب بہت سارے ہیں، اس کا علاج صرف ایک ہے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوئیے اور انقلاب لے آئیے اپنی زندگی میں، اپنے گھر بار میں، اپنی بستی میں، اپنے محلے میں۔ اتنے لوگ اگر آج یہ طے کر لیں گے کہ ہمیں انقلاب لانا تو کوئی بھی آپ کو نہیں روک سکتا۔ حکومت کے شکوے
اپنی جگہ سے ہی ہمیں حق ہے، لیکن ہمیں اپنی ذات سے بھی شکوہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔